نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان بابرکت دنوں کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج دل کچھ اداس ہے، اور آپ تمام احباب کو بھی معلوم ہوگا کہ ابھی پچھلی رات جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، یقیناً وہ ہر مسلمان کے لیے اذیت کا باعث ہے، اور ہم سبھی کو یہ دعا بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت غیب سے مدد بھی فرمائے، اور امت مسلمہ کے جو مختلف رہنما ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی عقل و شعور عطا فرمائے۔ ابھی کریں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی اور وہاں پہ موجود ان مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور یہ بڑی تکلیف کا معاملہ ہے ناظرین کرام کہ آپ جب بھی اگر تھوڑا کچھ پچھلے سالوں کی بھی اگر تاریخ اٹھائیں تو غزہ کے اندر بمباری ہو، وہ بھی ہم جب رمضان المبارک کی تراویح میں مصروف تھے تو اس وقت اس کی خبر آ رہی تھی کہ جی اب وہاں پر کتنی مساجد وہ شہید ہو گئیں۔ اب کشمیر کا معاملہ اٹھائیں تو وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ وہاں پر مزید یہ ظلم و ستم ہوا۔ آپ اگر سیریا کی حالات کو دیکھیں تو وہاں سے بھی یہ خبریں خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں کہ اب مزید اس قدر معاملات کی سنگینی کے اندر اضافہ ہوا۔ آپ یعنی جس طرف بھی نظر دوڑائیں، امت مسلمہ کی جس طرف بھی نظر دوڑائیں خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور مختلف جگہ کے اوپر مسائل ہیں کہ آئے روز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یمن کی صورتحال ہو، آپ افغانستان اس کی صورتحال ہو، یعنی دنیا کی وہ ممالک کہ جو امن قائم کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ بھی مختلف ممالک کی طرف جب جاتے ہیں امن کے نام پر، امن کے قیام کے نام پر، مزید ان ممالک کو تباہ و برباد کرنے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے، اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ، اس کا تو ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کی ایک محبت اور اس کا ایک جذبہ لگاؤ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اور وہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہوا ہے۔ جب اس کا ارد گرد اتنا بابرکت ہے تو خود وہاں پر اس کے اندر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ وہ بابرکت سرزمین بھی ہے، اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے کتنے انبیاء کرام علیہم السلام اور وہ وہاں پہ رہے یا وہاں پہ ہجرت کر کے وہاں پہ تشریف لائے، اور وہ قرآن حکیم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا وہ پوری سورہ مبارکہ موجود ہے۔ وہ سارا واقعہ بھی آپ کا اسی مسجد کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ ان کی والدہ نے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا کرتا ہے تو میں اسے اسی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر بیٹی عطا ہوئی تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ انی وضعتھا انثی، میں نے تو بیٹی جنم دی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو اس طرح سے قبول فرمایا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ رب العزت نے انہیں قبول بھی فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہ آئیں، اور پھر یہیں اسی مسجد کے اندر وہ اپنی عبادات کے اندر مصروف رہتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو اس مسجد اور اس سے جڑے ہوئے واقعات
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر اور آپ کے بھی اس سے متعلقہ واقعات وہ قرآن حکیم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سفر معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی مسجد اقصیٰ کا انتخاب فرماتے ہیں، یعنی یہ سفر معراج مکہ مکرمہ سے بھی آپ تشریف لے جا سکتے تھے آسمانوں کی طرف، لیکن وہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں مسجد اقصیٰ اور پھر یہاں سے آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور یہاں سے پھر آپ کا سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمائی کہ کوئی بھی اللہ کا مقرب فرشتہ یا اللہ کے نبی اس بابرکت یعنی اس مسجد اقصیٰ کے اندر ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کے کسی مقرب نبی یا فرشتے نے وہاں پر نماز ادا نہ کی ہو، سجدہ نہ ادا کیا ہو۔ تو یہ وہ بابرکت مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کا کوئی ٹکڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس دنیا کے اندر تو وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھ لے۔ تو اس قدر بابرکت مقام، اور وہاں پر پھر اس طرح سے نمازیوں کے اوپر فائرنگ شیلنگ بڑی تکلیف دہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور ان مرابطین کے لیے بھی جو وہاں پر اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں اور امن طریقے کے ساتھ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور دنیا بھر کے امن کو خراب کرنے والے لوگ کسی بھی قوم قبیلے مذہب سے ان کا تعلق ہو، اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے قابل نہ ہوں تو اس کو نابود فرمائے، اور رب تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو یہ میں نے چند گزارشات مسجد اقصیٰ کے حوالے سے پیش کرنا تھی، اور آپ تمام احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ خاص طور پہ آج کی اس بابرکت رات کے اندر بھی آپ سبھی کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان اگر برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے کہے، زبان سے بھی نہ کرے تو کم سے کم دل کے اندر برا تو محسوس کرے، اس کو تکلیف تو محسوس ہو، اس کو احساس تو دل کے اندر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے حال احوال دیکھے، ان کی پریشانیاں دیکھے، ان کے مصائب و آلام کو دیکھے اور اس کا دل پسج نہ جائے، اس کے دل کے اندر رحم پیدا نہ ہو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ ان حالات کو دیکھ کر انسان کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس سے دعائیں مانگیں، التجائے کریں کہ باری تعالیٰ تو اپنا کرم اور فضل فرما، وہ سیریا ہو یا کشمیر، وہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہو یا یمن، اور پھر خاص طور پر اب یہ جو مسجد اقصیٰ کے اس وقت جو پریشانی کے لمحات ہیں، اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرما، اور ساتھ ساتھ جو وہاں پر خدمت گزار ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ناظرین کرام جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے آغاز کے اندر پڑھی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہم دنیا کے معاملات کے اندر اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ بچہ کسی ایسی چیز کے اندر انوالو نہ ہو جائے کہ جس سے اس کی صحت کے اوپر اثرات پڑیں، اس کی تعلیم متاثر ہو، اس کی جو ایجوکیشن کی پروگریس ہے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی رکاوٹ آ جائے، اس کے چال ڈھال لباس ہر چیز کے حوالے سے متفکر رہتے ہیں، اور ٹھیک ہے ان چیزوں کی طرف توجہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اس سے آگے بڑھ کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اس حوالے سے بھی متفکر ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ انہیں اس دنیا کی تو تمام نعمتیں حاصل ہو جائیں، اچھی سے اچھی گاڑی بھی مل جائے، مکان بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، بزنس بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، نام و نمود بھی ہو، سبھی کچھ حاصل ہو جائے، لیکن آخر ٹھکانہ وہ جہنم بن جائے تو اس سے بھی بچو، کیونکہ وہ آگ، اس آگ کا ایندھن وہ پتھر ہیں اور لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، جب جہنم کے اندر اہل جہنم کو ڈالا جائے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہے گے کہ کچھ اور بھی ہیں تو انہیں بھی بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے اس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے جہاں پہ ہمیں حکم دیا، تلقین فرمائی، وہیں پر اللہ کی رحمت بڑی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت دے جا چکی ہے، اور وہ کریم رب تعالیٰ، وہ مہربان رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے مختلف مواقع عطا فرما دیتا ہے کہ جن سے انسان اپنی بخشش کا اہتمام کر سکے۔ انہی مواقع میں سے ناظرین کرام یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، جو زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا،
اور ابھی یہ مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی یہ آج ایک اور عظیم رات ہے, یہ چند راتیں اس کی باقی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو رمضان کا مہینہ اور پھر اس کے اندر اس کا آخری عشرہ اور اس کی یہ بابرکت راتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو ان راتوں کے اندر قیام کرتا ہے, رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک یہ بھی کلچر ہے, ایک یہ رواج بن چکا ہے کہ جب اس طرح کی بابرکت راتیں آتی ہیں, راتیں آتی ہیں, تو ہم مساجد کے اندر وہاں پہ جمع ہوتے ہیں, اور یا پھر خواتین بھی کہیں پر اجتماع ہوتا ہے اور وہاں پہ جمع ہو کر وہ اس کی عبادت کی جاری ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ناجائز ہے یا حرام ہے, لیکن بسا اوقات اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر وہ وہاں پر بھی جب زیادہ اجتماع ہوتا ہے تو بسا اوقات عبادات کی طرف توجہ کم اور دیگر مختلف ایسے امور کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ جو اس کی رات کی جو روحانیت ہے یا اس کا جو اہم مقصد ہے وہ بسا اوقات فوت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے, آپ فرائض مسجد کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے, اشراق کے نوافل تھے جو آپ مسجد میں ادا کرتے تھے, باقی نوافل بھی اور سنتیں بھی آپ گھر کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے یہ جو خاص مواقع ہوتے ہیں نا ناظرین کرام, یہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں, خاموشی کے ساتھ کونے میں مصلی بچھایا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے کہ باری تعالیٰ گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, تو نے یہ کرم کیا ہوا ہے, ایک اور یہ بابرکت رات عطا کر دی ہے, میرے مالک تو میری بخشش کا اہتمام کر دے. یہ عاجزی و انکساری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ تنہائی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور کسی طرف اور توجہ نہیں رہتی. ورنہ ہمارے ہاں تو جہاں پہ 5-10 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, مجمع لگتا ہے, تو پھر وسا اوقات انسان غیبت کے اندر اور بہت ساری دیگر یعنی باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو مقصد اور جو اس رات کی اہمیت ہے وہ بسا اوقات فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ چند راتیں جو ابھی باقی ہیں, اور خاص طور پہ اس میں سے پھر آج کی یہ بابرکت رات, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ آج کی اس رات کو اللہ رب العزت کے حضور قیام بھی کریں, ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اچھا, ان راتوں کو کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دیکھیں, یہ جو بہانہ ہے نا جو اللہ رب العزت نے ایک تو حکم دیا نا کہ آگ سے بچاؤ خود کو, اور ساتھ ہمیں مختلف مواقع بھی دیے. انہی موقعوں میں سے رمضان کا مہینہ اور پھر اس کی یہ آخر کی یہ قدر کی راتیں, یہ عظمت والی راتیں, کہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر اتارا, اس قرآن پاک کو. اب یہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ عربی لغت کے اندر قدر کے مختلف مفاہیم, مختلف اس کے معنی وہ بیان کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک معنی اس کا ہے وہ قیمتی ہونے کا, کہ بھئی کوئی چیز وہ اس کی بڑی قیمت ہے اور اس کی قیمت کے اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ قدر بولا جاتا ہے. تو اس کا معنی, اس کا مفہوم وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ کیا قدر کیا ہے, قیمت کیا ہے اس رات کی. پہلے خود فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, اور پھر آگے اس کی جو قدر و قیمت ہے, اس کی جو قیمت ہے اس کا بھی بیان کر دیا کہ قیمت کیا ہے, کہ خیر من الف شہر, یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر کا ایک اور معنی یہ ہے کہ تنگی, جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے. اور مقام پہ ارشاد فرمایا واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ, کہ جب انسان کو اللہ رب العزت آزماتا ہے, کبھی تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور کبھی اس کے رزق کے اندر تنگی کر دیتا ہے, تو اس کا ایک معنی تنگی بھی ہے. تو اس کا بھی مفہوم اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ اس تنگی یہ کس طرح ہوتی ہے اس رات کے اندر. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات اللہ کے فرشتے جبریل امین اور ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے اس قدر زمین پہ اترتے ہیں, اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں گویا زمین تنگ پڑ جاتی ہے, اور اس قدر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس رات کا اور قدر کا ایک اور معنی وہ عظمت بھی ہے. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو جانا نہیں, جو اس کی عظمت ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو
مانا نہیں اور اس کی عظمت کا اس طرح سے اعتراف کیا نہیں جیسے اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کا جیسا کہ حق ہے۔ وہ کتنا کریم وہ رب ہے کہ جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس بھی ہے، السلام المؤمن بھی ہے، المہیمن بھی ہے، العزیز الجبار، المتکبر بھی ہے، الخالق بھی ہے، الباری بھی ہے، مصور بھی ہے، الغفار بھی ہے، القہار بھی ہے، الرزاق بھی ہے، الفتاح بھی ہے، العلیم بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر۔ وہ رب تعالیٰ جس کی یہ بڑی شانیں ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کے بڑے یہ خوبصورت نام ہیں، جس کی بڑی یہ خوبصورت صفات ہیں، اور جس کی بڑی عظیم شان یہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کو آپ جتنا بھی بیان کرنا چاہیں بالآخر یہی ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے مثل اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ کی عظمت کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اس کی اس طرح سے قدر کی نہیں جس طرح سے قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو اس رات کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک تو قرآن حکیم کا اس میں نزول ہوا، اور پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ جو سلامتی ہے نا، قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ وہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی لغو نہیں سنیں گے، کوئی وہاں پر شور شرابہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، کوئی لغو گوئی وہاں پہ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پر ہر طرف سے سلامتی سلامتی اور سلامتی ہی کا نزول ہو رہا ہوگا۔ فرشتے جب جنت کے دروازے کھولیں گے تو وہ سلام کر رہے ہوں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر و تحمل سے کام لیا، دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے فرمان کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کیا، آج تم پر سلامتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں تو سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جا رہا ہوگا اور سلامتی کا نزول ہو رہا ہوگا۔ تو وہی سلامتی جو جنت کے اندر انسان کو نصیب ہونی ہے، فرمایا اس بابرکت رات کے اندر وہ سلامتی، وہ برکتیں انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب انسان اس کو محسوس کیسے کرے، انسان اس کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے اویل کرے، زیادہ سے زیادہ کس طرح سے اس کو حاصل کرے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کی عظمت کو جانتا ہے یا اس کا کسی چیز کے ساتھ لگا ہو جاتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو رمضان کی راتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے کئی نوجوان حضرات جن کا اس طرح سے کام کاج نہیں موقع ملتا انہیں، تو وہ رات کو کوئی ایک گیم دیکھنا شروع کریں گے، کھیلنا شروع کریں گے، کچھ ایسا پروگرام دیکھنا شروع کریں گے، اور پتہ ہی نہیں چلا صبح ہو گئی ہے، اور جب وہ فجر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ان کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اس کے اندر ایک لگاؤ ہے، ایک دل اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا، تو ساری رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جب انسان کو دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جس رات کے اندر میں موجود ہوں، اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امین، وہ جبریل امین کہ جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے، وہ جبریل امین جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ پھونک ماری تو اس کی برکت سے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصیب ہوئے، وہ حضرت جبریل امین کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے میدان بدر کے اندر شریک ہوئے، وہی جبریل امین نازل ہو رہے ہیں، وہی جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، وہ ملائکہ، وہ رزق کے فرشتے، وہ بارش کے فرشتے، وہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے، وہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے، ان کا نزول ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر بھی، میرے علاقے کے اندر بھی، میرے ارد گرد بھی، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور صبح کے اس اوقات کے اندر یہ فرشتے پھر خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا فلاں فلاں بندہ، تیری فلاں بندی، وہ آج کی رات اس نے اس طرح سے گزاری ہے، اس کے تو آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، اس کی تو قرآن حکیم کی تلاوت جاری تھی، وہ تو ساری رات اس کی مصلی پہ گزر گئی۔ آپ جب اس تصور کے ساتھ اس رات کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ رات کا اختتام کب اور کیسے ہو گیا۔ اسی محبت کے اندر اس کی رات تو درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر گئی، اس کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے سنتے سناتے گزر گئی، اس کی رات تو
تیری بارگاہ کے اندر سجدوں کے اندر گزر گئی۔ یہ خبر جب اللہ کے حضور پیش ہو تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فرشتے جو آپ کے گھر سے بھی وہ خبر لے کر اللہ کے حضور صبح کو جب حاضر ہو رہے ہوں، تو آپ کے لیے یہ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عظمت ہے کہ رب کے حضور آپ کا نام لے کر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہو۔ تو جب آپ اس رات کو اس طرح سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس رات کے اندر جاگنا بھی نصیب ہوتا ہے اور انسان کو عبادت کی لذت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ جو اکثر و بیشتر اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، وہ پھر ایک دفعہ ریمائنڈر کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہیں حقوق اللہ کے حقوق ہیں۔ آپ اپنی عبادات کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھیں گے، آپ اپنی جو قضا نمازیں ان کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے اذکار کرتے ہیں، وہ تمام آپ کی عبادات، آپ کے ذکر اذکار، اس کے ساتھ ساتھ اس رات کے اندر جن کی بخشش نہ ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو حقوق العباد کے معاملات کے اندر کمی کوتاہی کا شکار ہے۔ اکثر اس میں سے مختلف جن کا تذکرہ کیا، اس میں سے اکثر وہ ہیں، تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہم اپنے انا کو اس قدر بڑا کر لیتے ہیں بسا اوقات کہ اس میں جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے رب کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جب اپنے کسی بھائی سے، روٹھے ہوئے بھائی سے راضی ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی بہن کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جب اپنے خاوند سے اپنی ناراضی ناچاکی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جب اپنی بیگم کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناراضی ناچاکی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے معاملہ طلاقوں تک جا پہنچاؤ۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی بھی یہ نوبت ہے تو آپ اس کو بیٹھ کر دونوں، یہ نہیں کہ وہ آج کی رات کے لیے ہو، کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم اس معاملے کو سالو کرتے ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور ہم مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اب اس معاملے کو ہم بہتر بنائیں۔ زندگی ساری زندگی ایک چھت کے اندر، ایک چھت کے نیچے گزر جاتی ہے، اور پھر بھی اس کے اندر اتنی دوریاں ہوتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب 40 سال 50 سال آپ ایک چھت کے نیچے گزارتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود آپ کے دل اس قدر دور ہوں، اور اسی حالت کے اندر انسان کی وفات ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو کتنی بڑی یہ ایک انسان کے لیے محرومی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے دلوں کو بڑا کر کے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور جو دوریاں ہیں، جو ناراضیاں ناچاکیاں ہیں، خاص طور پہ کئی بچے وہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل رہے، کتنا عرصہ کتنا وقت گزر چکا اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے، تو فرمایا کہ ان رات کے اندر وہ جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں، وہ فرشتے جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں نا، جب خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی عبادت کے اندر گزری، فلاں کا یہ، لیکن ان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں والد کا نافرمان، والدہ کا نافرمان، وہ بہن بھائیوں سے ناچاکی کرنے والا، جو اپنے رشتوں کو کاٹنے والا، جب ان کی خبر جو دل کے اندر کینہ پالنے والا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو رہنے دو، جب تک کہ یہ اپنے دل کو صاف نہ کر لیں، اپنے معاملات کو بہتر نہ کر لیں، تب تک ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس بابرکت رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام بھی کریں، اور خاص طور پہ آج مسجد اقصیٰ کے لیے ضرور دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے، اہل غزہ کی حفاظت فرمائے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں پر بھی دکھی انسانیت ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ وہ بھی جاری رہتا ہے۔ کچھ سوالات ہیں میرے پاس، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آج خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک تو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے سبھی نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے، جو ایک حادثہ پچھلی رات کو پیش آیا ہے، یقیناً اس کے بعد بھی یہ ایک پریشانی تمام امت مسلمہ کے لیے یقیناً ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا ایک مومن کے لیے، میں نے جیسے عرض کیا کہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کم ہمارے پاس جو ایک دلوں کے اندر اس کو برا محسوس کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا کہ دعا یہ ایک مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور اللہ رب العزت اس دعا کو جو آپ کسی کے لیے جو دعا کر رہے ہوتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب قال الملک آمین ولک مثلہ، کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے اور آپ فار ایگزامپل ان کے لیے اس پریشانی سے آسانی کی دعا مانگتے ہیں، آپ ان کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قال الملک آمین ولک مثلہ، فرشتہ دعا کرتا ہے، آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ اے الہ العالمین یہ جو دعا اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے حق کے اندر مانگ رہے ہیں یہی دعا ان کے حق کے اندر بھی قبول و منظور فرما۔ تو اس لیے خصوصی طور پہ ایسے مواقع کے اوپر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے اور آپ کی بھی جو پریشانیاں تکالیف اور مصائب ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جس طرح بالکل آخر کے اندر میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع بھی دیے ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنی بخشش کا اہتمام کرا لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو انہی میں سے یہ رمضان کا مہینہ اور پھر اس کا یہ آخری عشرہ یہ بابرکت راتیں ہیں۔ تو اس میں خاص طور پہ جب آپ نے یہ پوچھا کہ جی اس کے اندر اگر ہم صلاۃ و تسبیح ادا کر رہے ہیں، دیکھیں مختلف نوافل مختلف اذکار یقیناً آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر درود پاک اس کا بھی آپ اہتمام کریں، اس کو ضرور اپنی ان بابرکت راتوں کے اندر شامل رکھا کریں، اور وہ دعا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک اور روایت میں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کو بھی اپنا معمول رکھیں اور اللہ رب العزت سے اس کی بخشش اور مغفرت اور اس کے عفو و کرم کے طلبگار رہیں۔ وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے اور ایک انسان کے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسے رب تعالیٰ کا عفو و کرم نصیب ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو صلاۃ و تسبیح کا جو آپ نے طریقہ کہا تھا، اچھا دیکھیں اس کے دو مختلف طریقے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اور میں نے اکثر اس کا تذکرہ کیا، آپ بھی اکثر اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن چلیں پھر بھی اس کی ایک بطور ریمائنڈر کے یا جن کو ادا کرنی ہے تو ذرا مزید طریقہ کار اس کو میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ دو طریقے ان میں سے ایک ہی میں عرض کرتا ہوں تاکہ پھر وہ کنفیوژن نہ رہے، کہ آپ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھی، اور ثنا کے بعد پھر آپ نے جو تسبیحات ہیں وہ 15 مرتبہ آپ نے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ کوئی صورت ملائیں، اور پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ تسبیحات کو پھر سے دہرا لیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع کے اندر جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ انہیں تسبیحات کو دہرائیں، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ تسبیحات کو دہرائیں۔ پھر سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ انہیں تسبیحات کو آپ نے کرنا ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر بھی اسی طرح سے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ مزید بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کالر ویٹ کر رہے ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مسجد اقصیٰ کے متعلق یہ بہت دکھ والی بات ہے، دعا کریں گے کہ خدا و تعالیٰ اپنے قبلہ اول کو اپنی حفاظت میں رکھے، انشاءاللہ حفاظت میں رکھیں گے تو دوسرا آپ ہمیشہ ہی بتاتے ہیں کہ قدورت دل میں رکھیں، بچھڑے بہن بھائی آپس میں مل جائیں، ماں باپ، بہت اچھا آپ بتاتے ہیں۔ دل میں یہ ٹیس بھی اٹھتی ہے کہ ایسا اگر ہوا ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بھائی اپنی بہن کے متعلق، بڑی بہن کے متعلق دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ جب یہ مریں گے تو ان کی قبروں پہ میں پیشاب کروں گا، اور دوسرا بھائی آگے سے یہ نہیں پوچھتا کہ ان کا قصور کیا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بہن پھر بیوہ ہو جاتی ہے، وہ جنازے پہ بھی نہیں آتے، بہن کے یتیم بچوں کو بھی نہیں پوچھتے، تو اس کے متعلق آپ مجھے بتا دیں کہ بہن کیا کرے۔ خدا حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی یہ تو انتہائی ایسی ہماری یہ سوسائٹی کی جو ہے نا یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ جن کے بارے انسان جتنا بولے، جتنی بات کرے اتنا کم ہے، اور اس پہ جتنی مذمت اور جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔
مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، یقیناً ہر ایک مسلمان کو اس کے لیے ساتھ ساتھ دعا کو رہنا چاہیے۔ جو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ہے اس کو ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک تو جو پہلی رکعت ہے اس کو آپ نے اس طرح سے مکمل کر لیا، دوسری رکعت آپ نے پھر اس کے آغاز کے اندر ہی 15 مرتبہ آپ نے تسبیحات پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ کوئی اور صورت ملائی، اور پھر 10 مرتبہ تسبیحات آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے تسبیح کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیحات کی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیحات کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے سجدے کے اندر گئے، اور اسی طرح سے سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات دونوں سجدوں کے درمیان، اور پھر آخر کے اندر بھی دوبارہ جو سجدہ آپ نے کیا تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو آپ آخر تک اتحیات پڑھیں گے، یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تشہد آپ وہاں تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو آپ کی تیسری رکعت ہے وہ سبحانک اللہم سے اس کا آغاز ہوگا۔ تو یہ 4 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، اور اگلی 2 رکعتیں آپ اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی۔ مزید کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ میرے لیے بڑی رات میں دعا کرنا پلیز۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ۔ آپ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صلاۃ التسبیح رات کو پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے کہ دن کو؟ میں تو چاش کے بعد پڑھتی ہوں، تو کوئی نے مجھے بتایا کہ رات کو زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ مجھے جواب دے دینا نا پلیز۔ کوئی اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے، دیکھیں نہیں رات کو پڑھے تو کوئی ثواب زیادہ؟ ہاں نہیں، کوئی اس طرح سے آپ کوئی اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن یہ ہے چونکہ یہ جو بابرکت راتیں ہیں ظاہر ہے ان کے اندر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا ایک زیادہ اجر زیادہ ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کے اس قیام کے اندر آ جائے گا نا، تو خاص طور پہ ان راتوں کے اندر تو وہ ایک الگ سے بات ہے، لیکن آپ عمومی طور پہ اگر دیکھیں تو آپ دن میں پڑھیں یا رات کے اندر جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ جی اچھا، آپ نے یہ کہا کہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے اس طرح کی باتیں کریں اور اس کے لیے اذیت کا باعث بنیں، تو اچھا دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی نہیں ہیں بدگمانیوں کے اوپر، اور میں خود آپ کو بتاؤں کہ کتنی مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ جی یہ فلان ہے نا ضرور یہ کہا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یا یہ سوچا ہوگا۔ اس سوچ کے اوپر یعنی کہا کیا یہ تو دور کی بات ہے نا، صرف یہ کہ میرے بارے میں اس نے ایسا سوچا ہوگا، انسان یہ سوچ کر دل کے اندر اگلے کے لیے نفرت پال لیتا ہے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کر کے پھر مزید عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کریم کا کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کریم کا کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ حافظ صاحب میرا ایک کام کرنا ہے۔ جی فرمائیے گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے شوگر بہت ہو گئی ہے۔ اللہ کریم آپ کو کرم کرے، شفا تو دے۔ میرے لیے ذرا دعا کر دو پلیز۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یونس۔ یونس صاحب، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ کتنے عرصے سے آپ کو تکلیف؟ یہ تقریباً سال سے ہے۔ اچھا اچھا، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے یونس صاحب، اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا کرے۔ تو رمضان شریف میں کیا پھر آپ کا معمول ہوتا ہے؟ کچھ ساتھ اپنے قرآن حکیم کی تلاوت، کچھ اذکار کا سلسلہ ساتھ جاری رہتا ہے؟ میں ایکچولی بات آپ کو سمجھاؤں، میں ڈسیبل ہوں، اللہ اکبر، میں چل نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کریم اپنا کرم کرے۔ اور ہمیشہ میں وضو میں نہیں رہتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب بھی کرنا پڑتا ہے، چھٹے پڑتی ہے، تو میں یعنی کہ میری طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رب کریم کرم فرمائے۔ میں مطلب بہت پرابلم میں ہوں، اللہ میں چل نہیں سکتا ہوں، بالکل ہی چل نہیں سکتا ہوں، میں ٹوائلٹ بھی
میری منجی کے ساتھ ہے ٹوائلٹ, ادھر ٹوائلٹ کرتا ہوں میں, نہیں سکتا ہوں. اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. رب تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سلامتی بھی عطا فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ کریم سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کی پریشانی, تکلیف, بیماری کو کم فرمائے, صحت یابی عطا فرمائے, اور اس تکلیف کے اندر بھی جو آپ مبتلا ہیں یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اس پہ اجر, ثواب اور برکتیں عطا فرمائے گا. آپ جو زبانی اذکار ہیں ان کو ساتھ جاری رکھا کریں, تاکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں تو تبھی آپ وہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں. آپ اللہ کا نام لیتے رہیں, آپ درود پاک پڑھتے رہیں, اور اس بیماری تکلیف کے اندر بھی آپ کو یہ ایک دین کا ذوق ہے, شوق ہے. اللہ رب العزت اس میں مزید اضافہ کرے اور رب تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرمائے. جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا, رب تعالیٰ آپ پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرمائے. جس طرح اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمایا, وہ آپ پر بھی کرم اور فضل فرمائے اور آپ کی تکلیف اور بیماری کا ازالہ فرمائے. تو بھائی اگر اس طرح کی زیادتی کریں یا بہن اس طرح کی زیادتی کریں, دونوں طرف سے یہ ہو جاتا ہے. کبھی اکثر و بیشتر تو خیر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بہنیں اس کا شکار بن رہی ہوتی ہیں. تو جس بھی طرف سے ہو جی یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی اپنے دلوں کو صاف کیا جائے اور کینہ اس کو ختم کیا جائے, تو اس کے اندر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کے اندر کو گھلنا ملنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں, کئی جاننے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو دوریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, بس آپ ایک سلام دعا کی حد تک بھی رہتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم یہ ہے کہ آپ جو ایک شرعی سلام دعا ہے اس حد تک رہیں, اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ جو اس طرح سے اپنوں کے لیے دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہوں اور تکلیف کا سبب بھی بنتے ہوں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب, کیسے ہو؟ اللہ کی کرم الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. امام صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں جب ہم سجدہ کر رہے ہوں تو تسبیح کے بعد دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی دعا, دوسری دعا جس طرح؟ وہ آپ نوافل کے اندر پڑھ لیا کریں, فرضوں کے اندر جو ہے وہ صرف تسبیحات وہی کافی ہیں, اسی کو آپ اپنا معمول رکھیں. تو ویسے آپ نے کچھ کتنی یہ کچھ مسنون دعائیں اور قرآن حکیم کی کچھ صورتیں ساتھ یاد کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بہت کچھ کیا ہے, اللہ قبول کرے. ویسے میں نے پڑھا نہیں, کوئی پڑھ رہا تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس طرح کرتی ہوں, تو میں نے ان کو بولا تھا کہ میں نے امام صاحب سے پہلے پوچھا تھا فرض نماز میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا, تو وہ کسی کے لیے میں پوچھ رہی تھی. بالکل صحیح ہے. تو رمضان شریف اپنے اختتام پہ آپ پہنچا ہے, اور خاص طور پہ ابھی آپ نے ان راتوں کے اندر مجھے بھی دعا کے اندر یاد رکھنا ہے, اور یہ جو مسجد اقصیٰ کی جو اس وقت حالت ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے. امام صاحب ویسے بھی آپ کو ہمیشہ ہم دعا میں یاد کرتے ہیں, اور وہ بھی ہم بہت زیادہ ان کے لیے پریشان ہیں, بس ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس خیریت پیش کرے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں ان کو اپنے سزا دے. بس بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن جی. اللہ کریم آپ کو بھی ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت زندگی کے اندر بار بار یہ رمضان المبارک کی بہاریں اللہ رب العزت یہ بھی آپ کو عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے غالباً, یا انہیں کے بارے رشتہ تھا اور رشتہ داری تھی, تعلق تھا. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا اور کچھ منافقوں نے زبان درازی کی, اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آپ کی پاکی کے حوالے سے آیات مبارکہ کو نزول فرمایا, تو اس سے قبل وہ بات کو پھیلانے والوں میں یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. انہوں نے بھی وہی جو سنی سنائی اور لوگوں کے ساتھ جا کے بات کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا, کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی, اور دوسرا پھر یہ تھا کہ یہ غریب تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرتے تھے, ان کا خرچہ اٹھاتے, ان کی ضروریات کو پورا کرتے. تو انسان جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو اور پھر ساتھ اس کی اس طرح کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہو, تو اس کے زیادہ توقع ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو وہ ذرا ساتھ کھڑا ہو,
وہ اگر کوئی زبان چلا بھی رہا ہے تو اس کو جواب دے، نہ یہ کہ اس کی بات کو آگے دوسروں تک پھیلاتا پھرے۔ تو اس نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ مصطح نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد میں نے اس کو، یہ جو تعاون کا سلسلہ تھا، اس کو میں نے ختم کر دینا ہے اور آج کے بعد ان کو کچھ نہیں دینا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتِ عَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ یہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے جو ضرورت مند ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو مساکین ہیں، کہ ان کو وہ نہیں دیں گے، ان کو معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بالکل اللہ کی معافی کی ضرورت ہے، اپنی قسم کا اس کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ دوبارہ سے شروع کر دیا۔ یہ باتیں آسان ہیں مگر ان پہ عمل کرنا یقیناً بڑا مشکل ہے، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ۔ آپ سنائیں رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کی دعا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ میں نے پوچھنا تھا، ایک تو مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرے بائیں پاؤں پہ وہ فنگس کی پرابلم ہے اور میں شوگر کی بھی مریضہ ہوں، تو وضو کر کے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے جتنی بار وضو کریں گے اتنے بار پاؤں گیلا ہوگا، تو میں جب بھی پاؤں گیلا کرتی ہوں تکلیف بڑھ جاتی ہے اس سے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ایک پاؤں میں خاص طور پہ جہاں یہ تکلیف ہے، اگر میں وہاں کوئی جراب پہن کے خالی اس پاؤں پہ مسح کر لوں یا آدھا پاؤں پھر گیلا کر لوں، کیا اس کے متعلق آپ کوئی رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ اور دوسرے میرا سوال یہ ہے کہ چند سال پہلے میری سسٹر کا اچانک انتقال ہو گیا، ہم سب بہن بھائی ان کے پاس ہی اپنی چیزیں رکھواتے تھے کیونکہ وہ بہت امانت دار تھی، کسی کا پیسہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی، عموماً حساب رکھتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ آخری دنوں میں اپنی بیماری کی وجہ سے شاید یا کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے حساب نہیں رکھ پائیں، اور ہم نے اس لیے حساب نہیں رکھا تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ بہن بہت ایماندار ہے، وہ ہمیں کہتے تھے اپنا حساب لکھ کے رکھو، تو ہم نے کبھی لکھا ہی نہیں، بھائی نے بھیجے اس نے نہیں لکھا، میں نے بھیجے میں نے نہیں لکھا، دوسری بہن نے بھیجا، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ خیانت کرنے والی ہے ہی نہیں۔ ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اب حصے داری میں یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کس کا کس طرح سے حصہ کیا جائے، تو ہم نے یہی سوچا کہ جتنا مال ان میں سے نکل رہا ہے، جتنا ان کی الماری میں سے نکلے یا ان کی چیزوں میں سے جو پیسے نکلے ہیں، اب ان کے حصے کر دیے جائیں۔ آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما سکتے ہیں ہماری؟ کیونکہ کوئی چیز واضح نہیں ہے، میں نے بھی پیسے بھیجے، میں نے کبھی لکھے نہیں، اب اتنے سالوں میں میرے کتنے پیسے ان کے پاس ہوئے، بھائی کے کتنے ہوئے یا کسی اور دوسری بہن کے کتنے ہوئے، وہ اتنی ایماندار تھی کہ وہ کسی کا ایک وہ کہتے ایک پیسہ بھی تھا نا تو وہ بھی خرچ کرنا مناسب نہیں تھی سمجھتی، تو اب ایک یہ ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ہم لوگ وہ کیا وہاں پاکستان میں تھی؟ جی پاکستان میں تھی، تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا، ہاسپٹل گئی تو صبح گئی شام کو فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب تمام مسلمین کی مغفرت فرمائے، سب انسانیت کے حالت رحمت اور فضل فرمائے، آمین سو آمین۔ بہن آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، ساری ٹیم کو آپ کو بھی بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں رمضان شریف، اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں ہم سب کو نازل فرمائے، سب تمام مسلمین کو۔ بہن وہ آپ نے طیبہ فاؤنڈیشن کے لیے چیریٹی کا پروگرام کیا تھا، تو اس میں میں نے 300 پاؤنڈ جمع کروا دیا 2 ہینڈ پمپ کے لیے، 1 ہے میرے لیے اور میری فیملی اور میرے مظلومین کے لیے، اور سیکنڈ ہینڈ پمپ ہے حضرت آدم اور اولاد آدم کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور وہ طیبہ والے انشاءاللہ یقیناً آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہے اور وہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ
جہاں پہ بھی جو ضرورت ہے وہ لگائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ اس کی اپڈیٹ بھی دے دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ شامل ہوتی ہیں ہمیشہ، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ ناظرین کرام، آپ تمام احباب کو یہ تو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن میری ذاتی طور پہ پرسنل کوئی بھی چیریٹی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرے۔ آپ بہرحال اعتماد کرتے ہیں اگر جس کے ساتھ بھی آپ یہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کہیں پر بھی کسی چیز کا کو ہو تو ضرور آپ اس کا ذکر کیا کریں، تاکہ وہ یہاں پر بھی جب لائیو آتے ہیں، ہر مختلف ادارے ہوتے ہیں، اور جب بھی لائیو آئیں وہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اس کی ڈیٹیل اور جو بھی کوئی چیز ہے وہ ضرور آپ کو وہ بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے ماشاءاللہ وہ پیش کیا جی، اللہ کریم اسے قبول کرے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے پاؤں کا مسئلہ ہے اور دھوتے ہوئے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا بیٹر طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ اگر دھونے کے بجائے اگر صرف تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے آپ اس کے اوپر پھیر لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ کوئی تکلیف کے اندر بھی اضافہ نہ ہو، اور ہوتا ہے آپ پراپر اس پہ پانی ڈالنے کے بجائے اور اس کو اچھی طرح بار بار دھونے کے بجائے آپ صرف ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دیں، اور اتنا بھی کافی ہو جانا چاہیے۔ دوسرا آپ نے اپنے بہن کا ذکر کیا ہے، میں نے ابھی شاید رمضان سے پہلے ایک پروگرام بڑی تفصیل سے اس حوالے سے کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے یہی چیز بڑی تفصیل سے بیان کی تھی کہ ہم بسا اوقات یہی اعتماد کی وجہ سے اور بہت زیادہ ٹرسٹ کی وجہ سے ہم چیزیں وہ کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں، امانت رکھواتے ہیں، یا لین دین کرتے ہیں، یا کاروبار کے اندر کسی کو شامل کر لیتے ہیں اور چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں، ہم کلیئر نہیں کرتے۔ بھائی ہے اور بھائی کے ساتھ اب کیا لکھت پڑھت کرنی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھائی جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ یہ سوچ کے لگا ہوا ہو کہ جی میں تو پارٹنر ہوں، اور دوسرا جو ساتھ لگا ہوا وہ یہ کہے گا یہ تو بھائی ہے چھوٹا فارغ بیٹھا ہے تو چلے میں تھوڑا اس کو ساتھ لگا دوں، اور بعد کے اندر جب وہ چیزیں واضح ہوں تو دونوں کے درمیان وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح سے اور بھی معاملات کے اندر ہو سکتا ہے اگلا بندہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح سوچ رہا ہو، آپ اپنی جگہ پہ صحیح سوچ رہے ہو، نیک نیتی کے باوجود دونوں کے درمیان غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمی، کہ جب بھی تم کوئی لین دین کرو تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی مدت، اس کی تمام تفصیلات اس کو درج کر دو، اس کو تحریر کر لو۔ اسی لیے تمام احباب یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور دیکھیں نا اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو اب کتنی پریشانی کی بات بن جاتی ہے سبھی کے لیے۔ تو اس لیے انسان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جو بھی لین دین ہو اس کو لکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو واضح ہونا کہ کون سی شک ہے، کس کا کتنا ہے، اگر کوئی کاروبار ہے اس کے اندر کس کی کتنی شراکت ہے، یہ تمام چیزیں اس کو لکھ لیا جائے واضح طور کے اوپر، تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری جو ناراضگیوں یا ناچاکیوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ باقی جہاں تک اب آپ کی بہن کے معاملات ہیں تو آپ تمام احباب جی، آپ جتنے بھی اس کے اندر جنہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک حساب کتاب کر کے کہ جس قدر بنتا ہے اس کو ظاہر آپ سوچیں گے، اور اس سے کوشش کریں کہ اس سے کچھ کم جتنا ہو، تاکہ وہ کوئی کہیں پر کسی کی جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو رہی ہو، تو تھوڑا بہت اس کو کر کے آپ ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے سامنے رکھیں، تو اللہ رب العزت اتفاق و اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ظاہر ہے یہ آپ کا قرض تھا ان کے پاس اور وہ اس کی ادائیگی ان کو کرنا ہے جو ان کے پسماندگان ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بہتر ہے کہ جتنا بھی آپ، ظاہر ہر انسان کو ایک کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہے، اس سے کچھ کم بھی کر کے وہ ذکر کر دیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور برکتیں عطا کرے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کریم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی،
نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔